اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ جماعت ششم، عنوان اردو، نظم نعت، لیکچر نمبر 2۔ پیارے بچوں آج ہم نعت پیج نمبر 5 پہ پڑھیں گے، اس کے الفاظ معنی اور تشریح کریں گے۔ نعت وہ نظم جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو، اسے نعت کہتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا موا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ پیارے بچوں ہم نے نعت پڑھا، اب آپ نعت کے الفاظ معنی کی طرف آ جائیں۔ بھر لانا، پورا کرنا، پرائے بیگانے، ملجا پناہ ملنے کی جگہ، ماوا جائے پناہ یا ٹھکانہ، مولا آقا خطاکار گنہگار، درگزر کرنا معاف کرنا، بداندیش برا چاہنے والا، مفاسد خرابیاں، شیر و شکر مل جانا، چینی اور شکر اور دودھ کی طرح مل جانا، مس خام کچا تانبا، کھندن خالص سونا، کھرا اصلی سکہ کھوٹا نقلی سکہ، کھرنوں صدیوں، جہل جہالت، پلٹ دی بدل دی آن لمحہ، کایا حالت، بھیڑے کشتی، موجے بلا مصیبت کی لہر۔ اب بیٹا آپ نعت کی تشریح کی طرف آ جائیں۔ ہم نعت میں تشریح بند نمبر 1 کو ذرا دیکھیں۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں رحمت للعالمین کا لقب دے کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مرادیں پوری کرتے، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے، اپنے اور پرائے کا خیال رکھتے، فقیروں غلاموں اور یتیموں کے والی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر لحاظ سے مدد کرتے تھے۔ تشریح بند نمبر 2 کو دیکھیں۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جو غلطیاں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کرتے تھے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام برائیوں کا خاتمہ کیا اور تمام قبائل کو یکجا کیا۔ غار حرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اپنے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک بھی لائے تاکہ لوگ قیامت تک اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تشریح بند نمبر 3۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ عرب معاشرہ جو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، جس میں طرح طرح کی برائیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا، غلط اور صحیح کا فرق سمجھایا، جس سے پورے عرب کی حالت بدل گئی۔ اب اسلام کو کسی کا کوئی ڈر نہ رہا اور اسلام کا نور ساری دنیا میں پھیل گیا۔ پیارے بچوں ہم نے نظم پڑھا، مشکل الفاظ
معنی پڑھے، تشریح کی، اب آپ نظم اور نظم نعت اور اس کے الفاظ معنی گھر میں زبان یاد کرنا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے لیکچر میں ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔